دنیا کی مثال اس طرح ہے، سمجھو ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے پیچھے اچانک ایک شیر لگ جاتا ہے۔ اب اس کے قریب کوئی درخت بھی نہیں ہے جس پر وہ آدمی چڑھ جائے اور اپنی جان بچا لے، تو اس شخص کو ایک کنواں نظر آ جاتا ہے، تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا دوں گا، جب شیر چلا جائے گا میں اس کنویں سے باہر نکل جاؤں گا۔ لیکن جیسا ہی وہ شخص اس کنویں کے قریب جاتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے کہ کنویں کے اندر تو ایک سانپ تیر رہا ہے، اب یہ شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور کنویں کے اندر سانپ تیر رہا ہے، زیادہ پریشان ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اس کنویں کی دیواروں پر کچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ چلو میں گھاس کو پکڑ لیتا ہوں، لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر ہوں گا کہ شیر مجھے کھا لے، نہ میں نیچے جاؤں گا کہ سانپ مجھے ڈس لے، درمیان میں لٹک جاؤں گا، جب شیر چلا جائے گا تو میں باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا ان گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس پر یہ شخص لٹکنے والا تھا۔ اب یہ اور زیادہ پریشان ہونے لگا، تو اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس شخص نے اس چھتے کو دیکھا، اسے خیال آیا کہ میں ذرا اس کو چکھ تو لوں، یہ شہد کیسا ہے۔ جب اس شخص نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسری ہاتھ کی انگلیوں سے شہد چکھا تو اسے بڑا مزہ آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا، نہ اسے شیر یاد آیا، نہ اسے سانپ یاد آیا، نہ اسے چوہے نظر آئے۔ ذرا سوچے اس آدمی کا انجام کیا ہوگا۔ اب اس مثال کو سمجھو ذرا کہ میرے بھائیو، ہم سب کی مثال اس انسان کی جیسی ہے، اور وہ شیر جو ہے وہ ملک الموت ہے جو ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں ملک الموت وہاں پہنچ جاتا ہے، جہاں جاتے ہیں پیچھے ملک الموت لگا ہوا ہے۔ اب وہ شخص اس کنویں کے قریب جب آ گیا، اس نے سانپ دیکھا، اور قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تمہارے انتظار میں ہے۔ جہاں بھی جاؤ آخر قبر میں جانا ہے، وہاں سانپ بچھو سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کالا اور سفید چوہا تیری زندگی کے دن اور رات ہے۔ اب دیکھیں نا، صبح ہو جاتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر صبح، پھر رات۔ اور گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں۔ صبح ہو گئی، رات ہو گئی، صبح ہو گئی، رات ہو گئی، تیری زندگی اس طرح کٹتی جا رہی ہے۔ اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لوگ لطف اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ پھر انسان کو کچھ یاد نہیں آتا۔ سوچے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، خدا کی قسم یہی بات ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔